يا وجيه ديني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سورت موضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع فضائل قرآن کے حوالے سے ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے کا اجر اور قرآن کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ان حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور پھر جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے خصوصیت جو دی گئی وہ قرآن کو دی گئی، اس والے سے بھی مفصل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آج ہمارے پروگرام میں حضرت علامہ حافظ محمد توصیف سلطانی صاحب کہ علامہ صاحب یہ رمضان مبارک کے بابرکت ساعتوں میں قرآن کے فضائل کو رمضان میں جب سنیں گے تو زیادہ محبت میں اور اضافہ ہوگا، تو اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم جناب حضرت علامہ اشتیاق صاحب، میں جناب کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے بہار سلطانیہ کے پلیٹ فارم سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ، اور اتنا بڑا عنوان فضائل قرآن کے حوالہ سے جی جو آج آپ نے رمضان المبارکین مبارک ساعتوں میں جس کا انتخاب فرمایا، جی نہ تو کوئی زبان ایسی ہے جو اس کی فضیلت کو بیان کر سکے، بے شک بے شک، چونکہ یہ واحد کتاب ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جی تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں اسی کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں قرآن کی فضیلت جو خود رب العالمین نے اپنی زبان سے بیان فرمائی، جی ماشاءاللہ، اس کا پوچھا ہے، اور میں جتنا ممکن ہو سکا آسان فہم انداز میں اپنے ناظرین و سامعین کو ماشاءاللہ کوشش کروں گا سمجھانے کی، جی اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بیان کرنا، میرا بیان کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کر سامعین و ناظرین کے لیے اس کو باعث نجات اور باعث شفا بنائے ماشاءاللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اس کلام مجید کے حوالہ سے جو گفتگو فرمائی ہے جی جی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سبحان اللہ، اے لوگو، میں نے جو تمہاری طرف یہ نصیحت بھیجی ہے جی اس رب کی طرف سے آئی، یہ نصیحت جو تمہاری طرف آئی اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اور اشتیاق صاحب بڑی خوبصورت بات اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائی، وہ شفا صدور کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات، شفا کس کی ہے؟ صدور صدور کی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے تمہارے لیے اور رحمت ہے کن کے لیے؟ وہ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے ہمیں مخاطب کر کے کہ لوگوں، یہ جو کلام ہے اس میں تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ بے شک بے شک بے شک، جب تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، یہ تمہارے ساتھ جڑ جائے گا، جب دونوں کا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو اس وقت ہوگا کیا کہ میرا قرب تمہیں نصیب ہو جائے کیا گا۔ بات، سبحان اللہ، کس کا قرب؟ رب العالمین کا قرب۔ اور ساری زندگی انسان اسی کوشش میں رہتا ہے کہ پروردگار کا قرب مل جائے۔ بے شک بے شک، اور پھر اس سے قبل میں آپ کو بتاؤں آیات کی طرف بے شمار دلائل ہیں قرآن کے اندر، جی جی، جو قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، جی جی، جو قرآن دنیا کی مختلف دوسری جو کتابیں ہیں
وہ سابقہ الہامی کتب ہوں یا موجودہ دور کی کتب ہوں، ان سے مبرہ اعلیٰ، یہ سارا رب العالمین اپنے کلام مجید میں بیان کر رہے ہیں. جی. اس سے قبل ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ اجازت دیں جی جی تو میں وہ یہاں کوٹ کرنے کی جسارت کروں گا. جی بسم اللہ. آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، بے شک بے شک میں تمام جہانوں کا کیا ہوں؟ رب ہوں. رب ہوں. پھر جب کائنات پر اپنے محبوب کو بھیجا جس سے وہ بے پناہ محبت فرماتا ہے، فرمایا اے محبوب تو دنیا میں جا، میں تو رب ہوں جی. لیکن جس دنیا میں تجھے بھیج رہا ہوں خالی نہیں بھیجوں گا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو تمام جہانوں کی رحمت ہوگی. واہ واہ. میں تمام جہانوں کا رب ہوں گا، تو واہ. تمام جہانوں کی رحمت ہوگی. واہ واہ واہ. اور پھر بڑی خوبصورت بات، اپنے ایمان کو تازہ، اور میں ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جی. وہ اپنے ایمان کو جلا بخشیں یہ سننے کے بعد. جی. رب نے کہا میں رب ہوں عالمین کا، محبوب تو کائنات کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. جی. اور پھر یہ جو تحفہ قرآن پاک دیا اس کو بھی خالی نہیں کیا. اللہ. فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو نصیحت ہے یہ تمام عالمین کے لیے ہے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. تمام عالمین کے لیے ہے. میں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ جو دوسری الہامی کتب ہیں اور ان میں اور کلام مجید میں کیا ڈیفرنس ہے. جی. اللہ رب العزت نے جو کتاب لکھی قرآن مجید، جی. یہ ورڈ آف گاڈ، جی. اور یہ انسانی زندگی کے لیے بہترین، دا بک آف گائیڈنس، جی. انسانی زندگی کے لیے بہترین کتاب ہے. بہترین کتاب. اس سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی. جی. ابتدا میں اللہ رب العزت نے کلام مجید کے ابتدا میں فرمایا الف لام میم جی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی. کہ یہ وہ کتاب ہے جو میرا کلام ہے، میں نازل کر رہا ہوں. لوگوں اس میں شک والی بات نہیں ہے، نہیں. یہ ہر شک و شبہ سے پاک کتاب ہے. جی 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 بالکل. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. آپ صاحب علم ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مصنف جب کتاب تحریر کرتا ہے، جی. تصنیف کرتا ہے، تالیف کرتا ہے، لکھتا ہے، جی. آپ کتب کا مطالعہ کرتے ہوں گے، ہماری نظروں سے بھی گزرتی ہیں جب موقع ملتا ہے. جی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مصنف یا مؤلف، تالیف کرنے والا جو ہے اس نے کتاب کے آخر میں چند سطریں لکھی ہوتی ہیں، بالکل لکھی ہوتی ہے. اور اس سطروں کے اندر اس نے کہا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے اندر آپ کو کوئی شک و شبہ نظر آئے یا کوئی غلطی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مجھ سے ہو گئی ہو تو مجھے کائنڈلی اس نمبر پر رابطہ کر کے بتا دیجیے بے شک. تاکہ میں اپنی اس کتاب کے اندر تصحیح کر سکوں. جی. لیکن اللہ رب العزت کی ذات پہ قربان جائے، جب اس نے اپنا کلام نازل کیا تو آخر پہ یہ بات نہیں کی اختیار صاحب. واہ 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 واہ. بالکل بالکل. ابتداءً ہی لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں سنو، یہ جو کتاب ہے کلام مجید، میں آخر پر اس کا حوالہ نہیں دوں گا کہ جس میں شک و شبہ ہے. اللہ رب العزت کو پتا تھا کہ جس جگہ میں نازل کر رہا ہوں، جس محبوب پر نازل کر رہا ہوں، اس کو ماننے والے بھی بڑے ہوں گے اور انکار کرنے والے بھی ہوں گے، خائے خائے. غلطیاں نکالنے والے بھی ہوں گے جو آج تک موجود ہیں، جی. جو آج تک ڈرتے ہیں اس کتاب کے اندر تلاش کرنے کی کوئی ایک بات مل جائے کہ ہم کہیں کہ مولا یہ تیرا کلام اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ استغفر اللہ کی اس میں فلاں جگہ غلطی ہے. آج بھی مستشرقین اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے، اللہ نے فرمایا لوگوں اس میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ میں واحد تحریر کرنے والا ہوں، تالیف مصنف ہوں، جس نے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اس میں شک کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ وہ مثال بھی ہمارے ناظرین کو بتا دے کہ جو کوئی جو اس کے مقابلے میں کوئی آیت لانا چاہے. ہاں، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. واہ واہ واہ. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں اس میں شک نہیں ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کی، اور بندے سے مراد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. اور پھر شک و شبہ اشتیاق صاحب ہو کیسے سکتا ہے جو زبان خود رب العالمین کہے کہ اس میں شک نہ کرنا. جی. جو اس کی بات کا منکر ہے وہ نص کا منکر ہے، اور نص کا منکر کافر ہے. بالکل بالکل ایسا آپ مانتے ہیں نص کا منکر کافر ہے. فرمایا میں نے جو اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی شکوک و شبہات ہے، شک والی ہے، تو پھر اس کی مثل ایک صورت بنا کر لاؤ. فاتو بصورت من مثلہ، اس کی مثل ایک صورت بنا کر لاؤ. اور اگر ایسا بھی نہیں نہ کر سکتے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، پھر کوئی گواہ پیش کرو جو تمہارے مددگار ہیں، ان کو پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بے شک بے شک. لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر تھے. اور پھر اسی پر میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ساری دنیا کے انسان مل جائیں
ساری دنیا کے جنات مل جائیں، اللہ اکبر، ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو دوسری بات ساتھ ارشاد فرمایا اگر مل کر بھی پیش تو بھلے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے وہ تب بھی پیش نہیں کر سکتے، قاصر ہیں اس سے، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ جی 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 ایسا ہی۔ اور پھر دوسری بات بڑی خوبصورت بات سابقہ الہامی کتب کے حوالے سے، میں آپ کے اس سوال کے دوسرے حصے کو کوٹ کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں۔ جی سابقہ جو کتب آئی نا اللہ رب العزت کی طرف سے، الہامی کتب آئے، صحیفے آئے، لوگوں کے لیے آئے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے، لوگوں کو ایسی راہ پر ایک ایسی راہ پر گامزن کرنا کہ وہ بہترین طریقے سے موٹیویٹ ہو کر اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ سابقہ کتب اشتیاق سب قابل غور بات، اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ یہ دل کے کانوں سے اور جو آپ کی آنکھیں دل کی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ سابقہ جو الہامی کتب ہیں جب اللہ رب العزت نے وہ بھیجی، اللہ نے ان کی ذمہ داری نہیں لی، اللہ نے بھیجی اور انبیاء کو یہ سونپا فریضہ، تو کہا یہ تمہارے اس وقت کے لیے ہے، تم اس کو پڑھ کر لوگوں کی ہدایت کا سما پیدا کرو۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذمہ داری نہیں لی، نہیں لی ذمہ داری، ذمہ داری نہیں لی۔ بڑی خوبصورت بات ہے، سابقہ کتب جتنی بھی ہے ذمہ داری نہیں لی گئی۔ جب اللہ نے کلام مجید نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو ذکر ہے نصیحت ہے، اس کو نازل کرنے والا دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے، بالکل ایسا ہی۔ اس کو نازل کرنے والا دنیا کا کوئی بڑا امیر نہیں ہے، اس کو نازل کرنے والا دنیا کا کوئی بڑا بادشاہ شہنشاہ نہیں ہے، اس کو نازل کرنے والا کائنات کا شہنشاہ ہے، اس کو نازل کرنے والا کائنات کا رب ہے، اس کو نازل کرنے والا کائنات کا رازق ہے، اس کو نازل کرنے والا دو جہانوں کا مالک ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جو انسان کے اندر روح کو پھونکتا ہے اور نکالتا ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جو انسان کو زندگی کے مختلف مراحل سے گزار کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اس کے سپرد ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑا کر کے پھر سوالات کرتا ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جو بروز محشر کا سردار ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ ہے جو بروز محشر کرسی کا ہیڈ ہے، اس کے سوا، اس کی اجازت کے سوا اس ٹائم کوئی پتہ ہل نہیں سکے گا، یہ وہ ہے۔ فرمایا لوگوں اس میں کوئی خیال نہ کرنا، یہ نازل ہم نے کی ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب ہم نے نازل کی ہے، جو پہلی نازل کی تھی وہ ذمہ داری ان تک محدود تھی، انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا کرنا تھا کیا کیا یہ سبھی جانتے ہیں۔ معبود تجھ پر جو میں نے کتاب نازل کی ہے نا، اس کا تو غم نہ کر، اس کے محافظ ہم خود ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور علامہ اشتیاق صاحب دل سے سنیے گا، جب اللہ کسی چیز کی حفاظت لے لے تو پھر وہ شروع سے لے کر جب اس نے حفاظت کی ذمہ لیا نا، قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایک حرف کو بھی بدل نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے ایمان ہے کہ یہ پروردگار کا کلام ہے اور ورڈ آف گاڈ، یہ خدا کے الفاظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احمد صاحب بڑی ہی خوبصورت پہرائے میں آپ نے، میں نے کہا سمندر کو اپنے کوزے میں بند کر دیا۔ آپ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو، کہ اگر آپ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے جن پر یہ قرآن نازل ہوا انہوں نے اس قرآن کے حوالے سے کیا فرمایا؟ بڑا خوبصورت سوال ہے جی، انشاءاللہ انٹرٹین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حضور کے صدقہ سے اللہ رب العزت نے جو کلام مصطفیٰ پر نازل کیا آقا علیہ السلام کے توسط سے، اور جو حضور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک نے اس کے فضائل بیان کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ علامہ اشتیاق صاحب بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کائنات میں تمام انبیاء سے افضل ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ خدائے بزرگ و برتر کے بعد زمین پر جو سب سے افضل ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، بے شک اس میں نہ تو کسی کو شک ہے نہ شبہ ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ سابقہ ادوار کے اندر آپ دیکھیں، سابقہ دور میں چلے جائیں اور انبیاء کی طرف دیکھیں، اس دور کے اندر جو انبیاء تھے ان پر اس وقت کے مطابق کتابیں نازل ہوتی تھی، جو حالات تھے اسی کے پیش نظر جی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کرنا، اس سے قبل اتنا بڑا معجزہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ بالکل صحیح۔ اور پھر کتنا خوبصورت ہے کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، اگر وہ خود اپنی زبان مبارک سے اس کے فضائل بیان کرے تو سننے میں، اور پھر دل کی جو پاکیزگی میرے رب نے بیان کیا نا، وہ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے سینوں کی صفائی کرے گا، یہ شفا ہے تمہارے سینوں کی۔ اور پھر اسی مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا لوگوں
یہ تمہارے جو جسم ہے نا، ظاہری جسم، جی، اس کے اندر ایک دل ہے، اگر یہ سیدھا ہو جائے تو سارا جسم سیدھا ہو جاتا بے ہے، شک۔ اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ابتدا جو سب سے پہلے فرمایا، سیدنا عثمان غنی سے یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ، اگر اسی پہ عمل کر لیا جائے نا علامہ صاحب، جی، تو میں سمجھتا ہوں پھر سارا سمندر اس کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ جو لفظ فرمائے نا آقا علیہ السلام نے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر اس کو دوسروں کو سکھائے۔ بالکل ایسا ہی۔ ایسی کیا چیز ہے کہ آقا علیہ السلام نے اتنے بڑے الفاظ ارشاد فرمائے؟ حالانکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم با اختیار تھے، اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، وہ فرما سکتے تھے آئیڈیالوجی کا علم سیکھنے والا سب سے بہتر ہے، سائنس کا علم سیکھنے والا سب سے بہتر ہے، دنیا کی کسی اور کتاب کا بھی وہ نام لے سکتے تھے، ان کو منع نہیں تھا، لیکن قرآن کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اللہ، فرمایا کہ یہ جو ہے نا کتاب، اس کو پڑھنے والا، خود پڑھ کر پھر عمل کرنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا، یہ ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، سبحان اب ذرا غور کیجئے کہ یہ جو کلام مجید ہے، الف لام میم سے والناس تک، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ یہ بہترین ہے، پڑھنے والا اور سکھانے والا، اس کے اندر اپنے علم کے مطابق میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ آقا علیہ السلام چونکہ یہ اس کتاب سے ناشنا تو نہیں تھے، یہ آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا نا تو یہ ریزے ریزے ہو جاتی۔ یہ میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر کی شان ہے کہ یہ کتاب ان پہ نازل ہوئی، قربان جائیں اس سینے پر کہ جس سینے میں یہ کتاب نازل ہوئی۔ اللہ، اور پھر حضور آقا علیہ السلام نے اس کتاب کو نازل ہونے کے بعد بغور جب مطالعہ پڑھا ہوگا، اور حضور آقا علیہ السلام صرف ظاہری نص سے عبارت تو نہیں پڑھتے تھے، جب وہ لفظ پڑھتے تھے تو وہ گہرائی میں جاتے تھے، ان کو پتا تھا جی، کہ یہی قرآن ہے جو انسانوں کو ایک ایسی راہ پر گامزن کرے گا جو راہ ہدایت ہوگی، اللہ، یہی قرآن ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان اپنی ذاتی زندگی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا سیکھے گا، یہی وہ قرآن ہے جس سے معاشرے میں رہنے کے اس کے اصول ملیں گے، یہی وہ قرآن ہے جس میں کاروبار کے اصول ملیں گے اس کو، یہی وہ اصول ہے جس کے اندر اس کو سفری اصول ملیں گے، یہی اصول ہے جس میں قرآن ہے جس کے اندر اس کو پڑوس کے حقوق ملیں گے، یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے اندر اسے اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کے اصول ملیں گے، یہی قرآن اسے والدین کے حقوق سکھائے گا، یہی قرآن اسے اپنے سے بڑے کا ادب و تکریم سکھائے گا، یہی قرآن اسے حاکمیت، جو یہ حاکمیت ہے دنیا کی، اس کے اصول سکھائے گا، یہی قرآن جو ہے وہ دوسروں کے غموں میں شریک ہونا سکھائے گا، یہی قرآن ہے جو دوسروں کے غم بانٹنے میں اس کو جو ہے وہ سکھائے گا، اصول سکھائے گا۔ یہ سارا کچھ حضور جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ لوگوں خیرکم من، جو قرآن کا علم سیکھ گیا نا، سمجھے کہ وہ ساری دنیا سے بہتر ہے، سیکھنا نہیں بلکہ جو سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا، خود ہدایت پائی اور دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ پر گامزن کیا، وہ سب سے بہتر ہے۔ جی جی۔ اور پھر دوسری بڑی خوبصورت حدیث جو سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا اس کو سن کر ایمان تازہ کیجئے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، یہ جو کلام اس نے بھیجا ہے یہ کتنے مہربان ہے، اور پھر زبان مصطفیٰ اس کے کیسے فضائل بیان کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، وہ فرماتی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا جو ماہر ہے، قرآن کا جو ماہر ہے وہ معزز فرشتوں اور مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا، متفق علیہ حدیث ہے، مکرم معزز فرشتوں اور مکرم انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ اس کا یہ دوسرا جو ساتھ حصہ دوسرا ہے، فرمایا کہ اگر کسی کو اس کو تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے موٹی زبان کی وجہ سے، بات زبان میں لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر ایسے تھوڑا جیسے وہ ان کی جو زبانی لکنت ہے ان کو پڑھنے نہیں دیتی، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام فرمایا جو کند زبان، موٹی زبان یا اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہے، ایک تو اس کا پڑھنا اجر ہے ہی ہے، لیکن جو اس طرح پڑھنے والا ہے اس کے لیے دو اجر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان، جو اس طرح قرآن کو محبت کے ساتھ اٹک اٹک کر پڑھے گا اس کے لیے دو اجر ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام احد کے جو شہداء تھے، تدفین ایک ہی کپڑے کے اندر ہوتی، تو آقا علیہ السلام سوال کرتے تھے کہ ان میں سے حافظ قرآن کوئی ہے؟ تو اگر جواب دینے والا یہ جواب دیتا کہ ہاں ان میں حافظ قرآن فلاں، فرمایا اس کو پہلے دفن کرو۔ اللہ، یہ ادب تھا، اس لیے کہ اس کے اندر کلام مجید، قرآن مجید محفوظ تھا۔ اور پھر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جتنے فضائل بیان کیے ہیں وہ چند منٹوں میں بیان ہونے کے قابل نہیں ہے۔
ان کے لیے گھنٹوں نہیں سالوں چاہیے جو زبان مصطفیٰ کی سے نکلے. اور پھر بڑی خوش نصیبی اور بڑی خوش قسمتی، میں یہاں پر بات ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کے سوال کا تو وہ حصہ نہیں ہے. جی ہم ایک نظام سے تعلق رکھتے ہیں، جی وہ نظام سلسلہ گلہار ہے. جی جی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانا ہوں. جی وہ سلسلہ گلہار ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ سلسلہ گلہار کے زیر انتظام بہت ساری مساجد ہیں جس میں کے اندر قرآن اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ایسا ہی. اور میں اس کو حضور آقا علیہ السلام کے ایک فرمان کے ساتھ ایڈ کرنے لگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لینا، تم راہ ہدایت پر رہو گے. ایک تو یہ قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے. بالکل. میرا جو سلسلہ ہے گلہار شریف، جی. اللہ رب العزت اس سلسلے کو قدم قیامت قائم دائم آباد. آمین. یہ ایک میسج ہے اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو کنوے ڈیلیور کروں اپنے ناظرین تک. جی. بیشتر مساجد، 1000 سے اباؤ مساجد ہیں جن کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی تلاوت ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور پھر بعض مساجد ایسی ہیں جن کے اندر یہ کام ہو رہا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، اس کے سمجھنے کے لیے کلاسز ہو رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور پھر اہل ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے. پوچھا یہ اہل ذکر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اہل علم ہے، اہل قرآن ہے. تو ذرا سوچئے کہ یہ سلسلہ جنہوں نے حضور کے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، خدا کی اس کتاب کو، اور اللہ رب العزت نے جو وعدہ دیا تھا نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کے محافظ ہیں. وہ محافظ کی ذمہ داری جو سلسلہ گلہار شریف والے پوری کر رہے ہیں. کائنات میں بہت لوگ ہیں جو قرآن کی محافظ کا بہترین طریقے سے وہ بجا لا رہے ہیں، لیکن جو سلسلہ شریفہ گلہار شریف، ان کے زیر انتظام جس محبت، جس انس اور جس قدر کے ساتھ قرآن سینوں میں منتقل ہو رہا ہے، اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں. ماشاءاللہ. بے شک ایسا ہی. ضروری ہے کہ ہر کوئی قرآن کو پڑھتا تو ہے، جی. تلاوت کرتا ہے. دیکھیں کہ سال ہر سال جو پورا سال ہے، یہ تو مہینے جو ہیں سارے اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو مہینوں پر فضیلت ہے. جی. اسی طرح رمضان المبارک اپنی جگہ اپنا مقام رکھتا ہے. جی ایسا ہی ہے. ایک یہ کہ اللہ نے فرمایا میں نے یہ رمضان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی ڈیکلیریشن قرآن میں دے دیا کہ لوگوں یہ روزے جو ہیں تم پر فرض کیے گئے ہیں، سابقہ امتوں پر بھی تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. قرآن مجید نازل ہوا 27ویں کو، اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا اور فرمایا یہ کتاب میں نے نازل کی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور پھر یہ ساری اس کی وضاحت پیش کی، فضیلت بیان کی. عام دنوں کی بنسبت قرآن مجید جو ہے وہ رمضان میں کیوں اہمیت کا حامل ہے، بات سمجھنے والی ہے. قرآن جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا دگنا اجر ملے گا، اجر ثواب ملے گا. اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر مومنوں پر ایک خاص نظر کرم فرمائی ہے عبادات کے حوالے سے. ایسا ہی. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو آپ کو تلاوت کرو جتنا آپ کو آسان لگے، جتنا آپ کو سہل لگے، آسان لگے، یہ اللہ نے فرما دیا. جی. اب وہ چونکہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، عام دنوں میں آپ اگر ایک رکوع پڑھتے ہیں تو جو درجہ ہے، ایک جو حرف ہے اس کی 10 نیکیاں ہیں. اور فقہاء اور علماء نے کہا ہے کہ ایک حرف سے مراد الف ہے. اگر الف لام میم ہے تو یہ 3 حرف ہیں، اور جس نے یہ الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملی. جی. اب جو کہ رمضان کے اندر عبادات کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، نوافل فرائض کے برابر ہو جاتی ہے اور فرائض دگنے اجر کی ہو جاتی ہے. جی. چونکہ عام دنوں کے بنسبت جو محبت کے ساتھ رمضان میں نازل ہونے والی کتاب کو پڑھے گا نا دل سے، اللہ رب العزت کی اس کلام کو محبت سے پڑھے گا نا، تو اللہ اور دنوں کے بنسبت اس کو اس سے بھی دگنا اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ یہ اس مہینے میں نازل ہوئی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی. اور دوسری یہ بات، یہ بڑی خوبصورت ایک اضافی بات نکل آئی، ٹائم چونکہ شارٹ ہے. سیدنا عمر فاروق اس کتاب کو چوما کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق، بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے عام کتاب ہے بھائی، اس کا قدر اہمیت کیوں؟ یہ عام نہیں ہے، یہ بڑی اعلیٰ ہے. اس لیے کہ یہ میرے محبوب کے وہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اور جس پر نازل ہوئی وہ کائنات کی رحمت ہے، اور یہ عام کتاب نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کو، یہ جو کتاب سیدنا عمر فاروق چوما کرتے تھے،
تو کسی نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے چومتا ہوں کہ میرے رب کا کلام ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک یہ تھا، آپ چومتے تھے اور چہرے پر مس کرتے تھے. صحابہ سے بڑھ کر کوئی قرآن کی عظمت جان سکتا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان. جو میرے مصطفیٰ کے شاگرد ہوں، جنہیں میرے مصطفیٰ نے قرآن خود سینوں میں دیا ہو، ان سے بڑھ کر کوئی قرآن کی عظمت جان سکتا ہے؟ اور پھر کتنی خوبصورت بات ہے، وہی عمر جب حضور کی دعا آئی تو نکلے ارادہ قتل سے، لیکن راستے میں اسی کلام مجید کی تلاوت سن کر ایسے گرویدہ ہوا، فرمایا یہ تو میری بہن تو اپنی زبان سے پڑھ لی، اگر میں مصطفیٰ کی زبان سے سنوں گا تو میرا دل اور کتنا بھاگ. یہ چیزیں ہیں. اس لیے میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، ایک اس نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا رمضان المبارک میں نازل ہونے والی کتاب ہے. اور جب اس نیت اور محبت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو جہاں دوسری چیزوں کا اجر دگنا ہے، اللہ رب العزت اس کا بے مثال آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو سبھی ناظرین قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، اور زندگی کا ہر کام ہر عمل کرنے سے پہلے قرآن سے آپ رہنمائی لیں اور قرآن کا مطالعہ کریں، خود بھی اور اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آئیں. بے شک وہ حافظ نہ بنا سکیں، لیکن وہ قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا وجیہتی